السلام علیکم۔ تو فیاض علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امید کرتا ہوں کہ تمام ویور خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں سید غلام اکبر شمسی روزانہ کے معمول کے مطابق آج بھی اپنے ویور کے لیے ایک خاص ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ آج کی میری ویڈیو کائنات کے بے حیا انسان کی تاریخ پر مبنی ہے کہ جسے عبد الرحمن ابن ملجم مرادی کہا جاتا ہے۔ 19 ماہ رمضان کا دن تاریخ میں ملتا ہے کہ جب یہ بندہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو ملتا ہے تو مولا فرماتے ہیں کہ تو میرا قاتل ہے، تیری ہی تلوار سے میں زخمی ہوں گا اور میں اپنے رب سے جا کے ملوں گا۔ تو اس نے تلوار نکالی اور مولا کے قدموں میں رکھ دی۔ مولا فرماتے ہیں کہ ہم بنی ہاشم وہ شخصیات ہیں کہ جو جب تک کوئی جرم نہ کرے اس وقت تک ہم اسے کوئی سزا نہیں دیتے۔ اور تاریخ میں ملتا ہے کہ علامہ عبد الحسین دست غیب فرماتے ہیں کہ کس طرح سے لشکر امام علی علیہ السلام کا سپاہی جہنم واصل ہوتا ہے، حاویہ میں جاتا ہے۔ وہ اپنی تحریر میں لکھتے ہیں کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے گورنر یمن کو خط لکھا کہ یمن کے 10 اشخاص فلاں 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 میرے پاس بھیجو تاکہ میں انہیں حکمرانی کی تربیت دے کر ان سے کچھ خاص کام لوں۔ تو اس نے جو 10 اشخاص بھیجے ان میں سے یہ عبد الرحمن ابن ملجم بھی تھا۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں تربیت دی، حکمرانی کی تربیت دی۔ حکمرانی کی تربیت کے بعد یہ واپس یمن چلے جاتے ہیں۔ تو جب جنگ صفین کا معرکہ ہوتا ہے تو یہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے سپاہیوں میں شامل ہوتا ہے۔ جنگ صفین جب مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح حاصل کی تو سب سے پہلے آ کر مولا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے، مولا مجھے اجازت دیں میں کوفہ جا کر آپ کی جیت کی فتح کی مبارکبادی دوں اور میں جا کر یہ شرف حاصل کروں کہ سب سے پہلے میں نے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی فتح کی، آ کر تمام کوفہ والوں کو گواہی بھی دی اور آ کر انہیں بتایا کہ مولا فتح یاب ہو گئے۔ جب یہ وہاں سے چلتا ہے اور کوفہ میں آتا ہے تو یہ آ کر پورے کوفہ میں اعلان کرنا شروع کر دیتا ہے کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح پا لی ہے۔ یہ اعلان قطعام بھی سنتی ہے، قطعام بن شجنہ جو کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل میں ملوث ہے۔ یہ عورت جب یہ اعلان سنتی ہے تو یہ جلدی سے دوڑ کر آتی ہے اور آ کر عبد الرحمن ابن ملجم سے پوچھتی ہے اپنے باپ اور اپنے بھائی کے بارے میں۔ تو وہ کہتا ہے، خدا کی قسم میں نے انہیں ان کے خون میں لپٹا ہوا دیکھا اور وہ تڑپ رہے تھے، یعنی وہ مارے گئے۔ یہ سن کر وہ گر جاتی ہے۔ جب گرتی ہے تو جلدی سے عبد الرحمن ابن ملجم اسے اٹھاتا ہے اور اپنی گود میں لٹاتا ہے۔ جب وہ اس عورت کو دیکھتا ہے تو اس کے حسن میں اسیر ہو جاتا ہے اور ہاتھ درازی کرنے شروع کر دیتا ہے۔ تو جب قطعام کو ہوش آتا ہے تو اس کی ملازمہ اسے بتاتی ہے کہ کس طرح سے یہ تمہارے ساتھ بیہودہ حرکات کر رہا تھا۔ دوسرے دن پھر اس نے ایک منصوبہ بنایا اور عبد الرحمن ابن ملجم کو بلایا کہ وہ مجھے میرے باپ اور بھائی کے حالات بتائے۔ جب بن سنور کر ابن ملجم آتا ہے تو یہ اس سے اپنے باپ اور بھائی کے متعلق پوچھتی ہے تو وہ ان کے حالات بتا رہا ہوتا ہے اور یہ مکر و فریب کے ساتھ اس کی گود میں گر جاتی ہے۔ تو پھر سے دوبارہ سے وہی ہاتھ درازی شروع کر دیتا ہے تو یہ اپنی آنکھیں کھول کر کہتی ہے، کیا تو میرے عشق میں اسیر ہو گیا؟ وہ کہتا ہے، ہاں میں کسی بھی حالت میں تمہیں پانا چاہتا ہوں اور تمہیں پانا پسند کرتا ہوں۔ اس نے کہا، میری قیمت بہت زیادہ ہے۔ کہتا ہے، خدا کی قسم اگر مجھے 10 سال بھی مزدوری کرنی پڑے تو میں تمہیں پانے کی ہر کوشش کروں گا۔ بس موقع پاتے ہی اس نے کہا کہ میرا حق مہر معاذ اللہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا سر ہے۔
جب یہ سنتا ہے تو اس بات پر یہ سن کر وہ شام کی طرف روانہ ہوتا ہے اور شام میں جا کر وہ مولا کے قتل میں شامیوں سے کچھ مدد حاصل کرتا ہے اور وہاں سے ایک تلوار کہ جو زہر آلود ہوتی ہے وہ لے کر آتا ہے۔ اور تاریخ میں اسی طرح ملتا ہے کہ یہ اور ایک بلکہ 2 آدمی کہ جو قطامہ نے انہیں تیار کیا تھا کہ مولا علی علیہ السلام کے قتل میں، یہ تینوں اشخاص کیا کرتے ہیں کہ اعتکاف کے بہانے مسجد کے باہر اپنا خیمہ لگاتے ہیں اور وہیں رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ بس یہ 19 کی رات یہ کائنات کا بے حیا مسجد میں سویا ہوا ہوتا ہے اور یہ منہ کے بل سویا ہوا ہوتا ہے، تو مولا آ کے اسے جگاتے ہیں، کہتے ہیں تو اپنا کام کر، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، اس بدبخت نے مسجد میں مولا علی علیہ السلام کے سر میں ضرب لگائی اور اسی ضرب کے سبب مولا علی علیہ السلام 21 ماہ رمضان کو یہ دار فانی چھوڑ جاتے ہیں۔ اور جب ضرب لگتی ہے تو مولا کا یہ جملہ جو آج کائنات میں پوری کائنات سے بھاری جملہ ہے، جب مولا فرماتے ہیں فزت برب الکعبہ، کہ آج علی کامیاب ہو گئے۔ عزیزان گرامی، بس میری درخواست یہی ہے کہ جتنا ہو سکے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کریں، کامنٹس کریں اور اپنے دوستوں تک میری ان ویڈیوز کو پہنچائیں تاکہ وہ اس سے استفادہ حاصل کریں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔